اسلام دنیا سے کنارہ کشی کو عبادت نہیں کہتا، بلکہ دنیا کے دھندوں میں الجھ کر کوئی قدم اللہ کی مرضی کے خلاف نہ اٹھے، اسلام اسے عبادت کہتا ہے۔ اگر نماز ادا کرنا عبادت ہے تو رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کی صف سے اٹھایا جائے گا۔ اگر حج کرنا عبادت ہے اور حج کرنے سے بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، مزدوری کرنے والا بھی اللہ کا دوست ٹھہرتا ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر رزق حلال کمانے کے لیے مشقت کرنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کا ہاتھ پکڑ کے اسے بوسہ دیا اور فرمایا اس ہاتھ سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ صاحب، اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے تو کسی بندے کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، کسی بندے کی حاجت روائی کرنا بھی عبادت ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی مشکل کو آسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ عبادت کا مفہوم صرف چند اوقات میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ہر قدم اس رب کی مرضی کے مطابق اور اس رب کی رضا کے لیے اٹھانے کا نام عبادت ہے۔ اگر شرک کرنا ظلم عظیم ہے تو جھوٹی قسم اٹھانا اور جھوٹی گواہی دینا بھی ظلم عظیم ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی حضور ضرور بتائیے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، دو باتیں بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا ظلم ہے، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا ظلم ہے، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس جملے کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ دہرایا، ہم دل میں خواہش کرنے لگے کاش کہ حضور خاموش ہو جائے۔ ایک بدو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کی حضور بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا شرک کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا بہت بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھنا اگر روزہ توڑنا جرم ہے تو کسی کا دل توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اگر اللہ کی عظمتوں کا انکار کرنا جرم ہے تو کسی مومن بندے کی امداد نہ کرنا بھی جرم ہے۔ قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، انہیں پکڑو اور انہیں جہنم میں ڈال دو، پھر ان کے گلے پہ وہ زنجیریں ڈالو جن کی لمبائی 70 گز ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ان کا پہلا جرم یہ تھا کہ یہ اللہ کی عظمتوں کا پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قیامت والے دن اہل جنت جہنم میں جلنے والوں سے سوال کریں گے کہ تم اس جہنم تک کیسے پہنچے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ پہلا جواب یہ دیں گے کہ ہم جہنم تک اس لیے پہنچے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہمارا دوسرا جرم یہ ہے کہ ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں دیتے۔